बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारी सेकेंड ईयर की साइकोलॉजी की सीरीज़ को आगे लेके जाने वाले हैं। इसमें हम नफ्सियात से रिलेटेड सीरीज़ को आगे लेके जा रहे थे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे पास था नमूई नफ्सियात। नमूई नफ्सियात में हम अभी तक लेक्चर नंबर 5 पढ़ चुके थे। आज हम लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे नमू और बलीदगी के पहलू। नशोनुमा जो है, इसके 3 किस्म के पहलू होते हैं। ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। तो वो कौन सी हैं? वकूफ़ी, जिस्मानी और समाजी। वो कहते हैं कि ये तीनों का ही जिक्र जो है वो एक दूसरे मतलब मुख्तसर करना नशोनुमा और बलीदगी के पहलुओं के लिए लाजमी है। नशोनुमा के 3 पहलू बैक वक़्त वाक़या होते हैं, मतलब एक के बाद एक आता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है वकूफ़ी नशोनुमा, दूसरे नंबर पे जिस्मानी नशोनुमा, तीसरे पे समाजी नशोनुमा। तो अब हम देख लेते हैं वकूफ़ी नशोनुमा। नशोनुमा के इस पहलू में वकूफ़ी से हम ये मुराद ले सकते हैं, मतलब वकूफ़ यहाँ पे क्या है, उससे हम क्या मुराद ले सकते हैं, वो ये है कि वो मुनज़्ज़म तब्दीलियाँ, मतलब ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो फ़र्द के ज़हनी अफ़आल और अमाल की मदद से हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों से वाक़फ़ियत, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जानना और फ़िक्री अमल से ताल्लुक़ रखना, फिर उनके साथ एक राब्ता कायम करना, और ये ज़हनी नशोनुमा से मुतल्लिक़ होता है, यानी कि वकूफ़ी नशोनुमा कहलाता है। अब वकूफ़ी नशोनुमा में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास याददाश्त आ जाती है, तफक्कुर आता है, बसीरत आती है, मतलब देख सकते हैं, तख्लीक, मतलब आप उसे तख्लीक कर सकते हो, बना सकते हो। ऐसी चीज़ों के ज़रिए हमारे पास इन चीज़ों वकूफ़ में इन चीज़ों की तब्दीलियाँ जो होती हैं हमारे पास आते हैं, जिनमें हम चीज़ों को याद भी रखते हैं, उनको देख भी सकते हैं, उनसे राब्ता भी कायम करते हैं और उस जैसी चीज़ों को बनाने की कोशिश भी करते हैं। ये पेचीदा और आला दर्जे की फ़िक्री अमूर को समझने में मदद देती है या मददगार होती है। तो इसको अगर आप इतना भी लिखोगे तो ये सही माना जाएगा, मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी इतनी ही है। ये पेचीदा और आला दर्जे के फ़िक्री अमूर को समझने में मददगार होती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे ज़हनी नशोनुमा का भी नाम दे सकते हैं। अलबत्ता इसमें ज़ाती और नफ्सियाती नशोनुमा भी शामिल होती है, जिसके तहत शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं में ज़ेर मुताला, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के पहलू हैं जिनको आप समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर वो आपको कह रहे हैं कि इंसान के ज़हन में खुदाई से वक़्त कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं या ख़ाम काबिलियतें पाई जाती हैं। बाद में जब वो बड़े होते हैं तो वकूफ़ी नशोनुमा से वो आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों से हमकिनारा हो जाते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, टेलीविज़न, मोबाइल्स वगैरह या टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आबा व अजदाद से भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उनके आबा व अजदाद को उन चीज़ों को समझने में एक वक्त लगा था। लेकिन बलूगत में आज के जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों को अपने आबा व अजदाद से भी ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं। जैसे हरूफ तहज्जी हो गए और भी अल्फ़ाबेट्स हो गए, तो इन चीज़ों को समझने में बच्चे अपने आबा व अजदाद से भी ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो ये महारतें, मैथमेटिकल्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये तो वो बच्चे आराम से अपने स्कूल में सीख लेते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बाद में उन्हें जिस चीज़ में उसमें मदद क्या मिलती है कि वो इन मुख्तलिफ़ महारतों को, जो बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे थे और जो बच्चे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे कर रहे थे, इस तरह से वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो आप कह लें महारतें हैं, उनको अपने पेशे के तौर पर यूज़ कर लेते हैं या पेशे के तौर पर उनको मुंतखब करते हैं कि ये अब काम है, ये हम अपने फ्यूचर में करने वाले हैं। ये थी हमारे पास नमूई नफ्सियात। इसको सिर्फ आपने इतना करना है, जिसमें मेन डेफिनेशन इसकी आ रही है, और वो क्या है कि फ़र्द के ज़हनी और अफ़ाली अमाल में जो मुनज़्ज़म तब्दीलियाँ होती हैं, जिससे वो चीज़ों से वाक़फ़ियत और फ़िक्री अमल का ताल्लुक़ रखते हैं, उनको यहाँ पर हम वकूफ़ी नशोनुमा भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम वकूफ़ी नशोनुमा के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। जिस्मानी नशोनुमा हमारे पास हमारा दूसरा पहलू है नमू और बलीदगी का। इसमें हम देख लेते हैं जिस्मानी नमू जो है, इसमें वो कहते हैं कि जिस्मानी नमू एक नाम से मुराद है कि इंसानी जिस्म की तख्लीक, किस तरह से इंसान बना, किस तरह से आगे आगे वो बढ़ते हुए बुढ़ापे तक पहुंचा। ये तमाम जो अमवार हैं वो जिस्मानी नमू में हम पढ़ेंगे। इसको यूँ कह लें कि कॉल्गन जो एक माहिरीन नफ्सियात रहे हैं, इनके मुताबिक वो कहते हैं जो बनी नू इंसान है, उसकी जो नशोनुमा है वो दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है, यानी कि इंसान की डेवलपमेंट जो है वो सबसे बड़ा अजूबा है। इसमें वो कहते हैं कि जो इंसानी नशोनुमा है उसको वो 8 अदवारों में तकसीम कर रहे हैं।
اب وہ 8 ادوار کون کون سے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے قابل پیدائش یعنی کہ شکم مادر کا عرصہ، اس کے بعد آ جاتا ہے شیر خوری یا پاؤں چلنے کا عرصہ، ابتدائی بچپن آ جاتا ہے، لڑکپن آ جاتا ہے، نو بلوغت، جواں بالغ، ادھیڑ پن اور بڑھاپا۔ یہ ہمارے پاس 8 ادوار ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس پیدائش یعنی کہ شکم مادر۔ یہ عرصہ کب ہوتا ہے؟ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر جب تک وہ پیدا نہیں ہوتا تب تک کا جو عرصہ ہے وہ شکم مادر کا ہے۔ اس کے بعد اسی عرصے میں نشو و نما بہت تیزی سے ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد پیدائش سے 2 سال تک کا جو عرصہ ہوتا ہے، مطلب جب انسان پیدا ہوتا ہے اس سے 2 سال تک کا جو عرصہ آتا ہے وہ شیر خوری کا کہلاتا ہے، جس میں بچے جو مکمل طور پر مکمل طور پر اپنے ماں باپ پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے اعضاء پر قابو، مطلب اپنے جسمانی اعضاء پر قابو پا کر خود اعتماد بھی سیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ جیسے نیو بورن بیبی پیدا ہوا ہے، وہ اپنا سر نہیں سنبھال سکتا، خود سے بول نہیں سکتا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس عرصے میں ہی آتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے ان کے جسم میں، ان کے اعضاء میں بلیدگی کا عمل بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنے انہی اعضاء پر قابو پانا شروع کر لیتے ہیں۔ بچپن یا لڑکپن کا عرصہ یہ 2 سال کی عمر سے بلوغت تک کا ہوتا ہے، اور یہ 2 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان 2 درجوں کو کیا کہتے ہیں؟ پہلا ہے ابتدائی بچپن جو 2 سے 6 سال تک کا ہوتا ہے، دوسرا ہے لڑکپن جو 6 سے 12 سال تک کی عمر کا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 جو ہمارے پاس بچپن یا لڑکپن میں آتے ہیں، یعنی کہ 2 سے 6 سال ابتدائی بچپن، 6 سے 12 سال کا لڑکپن میں آ جاتا ہے۔ بلوغت کا عرصہ 11-12 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے اور 16 سال کی عمر میں ختم ہو جاتا ہے، یہ ہمارے پاس بلوغت کا ہے۔ زندگی کا باقی عرصہ جو ہوتا ہے وہ بالغ پن پر محیط ہوتا ہے، مطلب آپ یوں کہہ لو 16 سال تک ختم ہوتا ہے، 16 سال کے بعد کا جو عرصہ آتا ہے وہ ہمارے پاس بالغ پن کا ہوتا ہے، اس کے بعد ادھیڑ پن آ جاتا ہے جو 40 کی عمر میں آ جاتا ہے، اور بڑھاپا جو آپ کہہ لو 60-70 تک کی جو عمر ہوتی ہے اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس ہمارا جسمانی نمو۔ جسمانی نمو کو ہم نے پڑھ لیا، اس میں 8 ادواروں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں شکم مادر کا عرصہ ہوتا ہے، شیر خوری یا پاؤں چلنے کا، ابتدائی لڑکپن، نو بلوغت، جواں، ادھیڑ پن یا بڑھاپا۔ یہ 8 ادوار ہیں جن پر انسانی جسمانی نمو جو ہوتی ہے وہ ٹکی ہوتی ہے۔ اب ہم پڑھ لیتے ہیں سماجی نمو۔ جسمانی نمو سے تو مراد تھا کہ ہمارے جسم کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی یا ہم انسان کی ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس کو ہم کہہ رہے تھے، تو سماجی نمو سے مراد ہوگا سماج سے ریلیٹڈ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس سے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو ہم سماجی نمو کہیں گے۔ سماجی نمو سے مراد بچے کا دوسرے لوگوں کے ساتھ جان پہچان اور میل ملاپ کو نمو کا مکمل ہونا کہتے ہیں، مطلب سماجی نمو سے مراد لوگوں کو پہچاننا، پھر ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، وہ جسمانی نمو کہلاتا ہے۔ جیسے کہ بچے کے سماجی نمو اس کے پیدائش کے بعد اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جاننے یا پہچاننے لگتا ہے تب۔ 3 اور 6 سال کی عمر کے درمیان ایک لڑکے کا عموماً اپنے باپ کے ساتھ یا گھر میں کوئی اور دوسرا قریبی مرد ہے اس کے ساتھ تماسل قائم کر لیتا ہے، اور ایک لڑکی عموماً اپنی ماں یا گھر میں موجود کسی دوسرے قریبی عورت کے ساتھ تماسل قائم کر لیتی ہے، یعنی کہ اگر لڑکا ہے ہو سکتا ہے اس کا کوئی بڑا بھائی ہے تو اس کے ساتھ، بھائی نہیں ہے تو دادا ابو کے ساتھ، چاچو کے ساتھ، ان کے ساتھ جو رشتہ قائم کر لے گا وہ لڑکے کا ہوتا ہے کہ وہ ایک قریبی مرد سے تعلق قائم کر لیتا ہے جس سے اسے سماج کو سمجھنے میں مدد مل جائے۔ اس کے علاوہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ عموماً تو اپنی ماں کے ساتھ ہی منسلک ہوتی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی بڑی بہن، کوئی کزن ہو گئی، یا آپ یوں کہہ لیں ان کی پھپھو ہو گئی، اس کے علاوہ دادی اماں ہوگی، تو ان تمام کے ساتھ جو وہ تعلقات قائم کر لیتے ہیں اور پھر اس سے ریلیٹڈ سماج سے سیکھتے ہیں۔ بچہ جس شخص کے ساتھ تماسل قائم کرتا ہے، اس کی مطلب جس کے ساتھ وہ زیادہ رہتا ہے، جس کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے، اس کی خصوصیات، اقتدار، رویے، اقتدار اپنا لیتا ہے، اور اس سے بچے کا اخلاقی ضابطہ بن جاتا ہے اور ہر جنس سے متعلق کردار کی فہم بھی تشکیل پاتی ہے۔ اب اس سے ریلیٹڈ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی خصوصیات اور اقتدار، رویے اور اقتدار اپنا لینا، مطلب دوسروں سے اس نے جو سیکھا ہے اس کی عادات کو اپنے اندر لے آنا، اور ہر جنس کے لیے متوقع کردار کی فہم بھی تشکیل پاتے ہیں، مطلب مختلف طریقے کی جتنی بھی تبدیلیاں آئیں گی جو سماج سے ریلیٹڈ ہوں گی وہ سماجی نمو میں آئیں گی۔
بچے اپنے والدین اور دوسرے بزرگوں کی تلقید کرتے ہیں اور سماجی آموزش کے نظریے کے مطابق تماثلت قائم کرتے ہیں، مطلب ان کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن آپ کہہ لو، تماثلت کو یہاں پر پہچان کرتے ہیں لوگوں کی۔ تو جسمانی نمو میں آگے ہم پڑھتے ہیں کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بچے جو ہوتے ہیں وہ تماثلت یعنی کہ ماڈل نمونے کا مشاہدہ کر کے تقلید کرنے سے قائم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان نظریات کو معاشی اور تہذیب کی نظر کیا جاتا ہے کہ بچے اپنے معاشرے سے ریلیٹڈ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ بچوں کی پرورش میں والدین کی تربیتی انداز بہت اہم ہے، جو دو قسم کے ہوتے ہیں، آمرانہ انداز اور غیر مزاحمتی انداز۔ اب یہ MCQs میں پوچھا جا چکا ہے کہ والدین کا بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے۔ تو آمرانہ آمریت پسند والے والدین بچوں کی بلا چوں چرا تعمیل حکومت کو اہمیت دیتے ہیں، یعنی کہ بچوں کا زیادہ کسی چیز میں نہ بولنا، بچوں کا زیادہ مطلب بچوں کو اس چیز سے روکنا کہ وہ بلا وجہ زیادہ بات نہ کریں، اس چیز کی طرف جاتا ہے۔ جبکہ غیر مزاحمتی والدین کا کیا ہوتا ہے کہ وہ خود انضباطی کو اہمیت دیتے ہیں، یعنی کہ وہ گھر سے باہر پڑوسی اسکول محلے میں پائے جانے والے دوسرے افراد کا رویے کو مثبت اہم کردار دیتا ہے، مطلب دوسروں کے ساتھ بات چیت کر لینا وہ غیر مزاحمتی والدین میں آ جاتا ہے کہ وہ بچوں کو اس چیز سے روکتے نہیں ہیں۔ جبکہ آمرانہ پسندیت میں کیا آ جاتا ہے کہ بلا چوں چرا تعمیل حکومت کو اہمیت دینا، مطلب جو کہہ دیا جائے بچے وہ مان لیں، وہ آمرانہ انداز میں آ جاتا ہے۔ غیر مزاحمتی انداز میں آ جاتا ہے کہ بچے اپنی مرضی سے اپنے ماحول میں اپنے مختلف افراد کے مختلف رویوں کو دیکھتے ہوئے کچھ مثبت یا اہم کردار سیکھ جائیں، اس کو یہاں پر کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے MCQs میں آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے پیاجے کا وقوفی نشوونما کا نظریہ۔ امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے، پیپر میں کئی بار ریپیٹ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ اپنے لیکچر نمبر 7 میں پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے، اجازت دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔